فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. فبعث الله غرابا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیجا یبحث فی الارض وہ زمین کو ریتتا تھا لیریہو تاکہ اس کو دکھا سکے کیف یواری سوءۃ اخی کیسے چھپاتا ہے وہ اپنے بھائی کی لاش کو. اور تو اس نے کہا یا ویلتا ہائے میری بربادی اعجزت کیا میں عاجز آ گیا ان اس بات سے اکون مثل هذا الغراب کہ میں اس کوے جتنا ہوشیار ہی ہوتا فواری سوءۃ اخی تاکہ چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو فاصبح من النادمین پس وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے. من اجل ذلک اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے اوپر انہو من قتل نفسا بغیر نفس کہ جس کسی نے بھی مارا ایک جان کو بغیر جان کے بدلے میں او فساد فی الارض یا بغیر زمین میں فساد مچائے ہوئے فکأنما قتل الناس جميعا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس کو زندہ کیا فکأنما احیا الناس جميعا گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آ چکے ہمارے رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اس کے باوجود بہت سے لوگ ان نشانیوں کے لانے کے باوجود ان کے آنے کے باوجود زمین میں حد سے گزرنے والے ہیں. ہماری بات چل رہی تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں. تو حابیل اور قابیل جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ان کے حوالے سے کہ کس طریقے سے قتل جیسے گناہ کبیرہ کی بنیاد کہاں سے پڑی اس کی جڑیں کہاں جا کر ملتی ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوئے. ایک تو اللہ رب العزت نے جب دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا تو دنیا دار الاسباب ہے. دنیا میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی سنت چلتی ہے, اللہ کی عادت چلتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کا قانون فطرت چلتا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کا قانون فطرت ہے اور ایک اللہ کی مشیت ہے جس کو قدرت کہا جاتا ہے. قانون فطرت ہمیشہ اصولوں کے تحت چلتا ہے اور مشیت اور قدرت یہ اصولوں سے آزاد ہوتی ہے. تو دنیا میں اللہ پاک قانون فطرت اور سنت اور عادت یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. اس کے مطابق دنیا کو چلاتے ہیں اور کہیں ضرورت پڑی تو اللہ پاک اپنی قدرت کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. عام طور پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے قدرتاً پیدا فرمایا بغیر باپ کے بغیر ماں کے. حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے قدرتاً مشیتاً پیدا فرمایا بغیر والدہ کے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ قدرت ہے اللہ کی, ورنہ اصول یہ نہیں ہے. اصول یہی ہے کہ دو جوڑے ہوں, ایک جوڑا ہوگا جس میں ایک نر ہوگا ایک مادہ, اس کی شادی ہوگی, ان کا ملاپ ہوگا, اس کے بعد اولاد ہوگی. تو آدم اور حوا کو اللہ نے اپنے قانون قدرت سے پیدا فرمایا اور اب دنیا کو چلانا تھا قانون مشیت, قانون فطرت سے, سنت سے, عادت سے.
اور قرآن میں آتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت میں چینجز نہیں پاؤ گے۔ تو جو بھی قانون ہوتا ہے وہ 49-51 کا ریشو ہوتا ہے، ہمیشہ قانون اکثر ہی ہوتا ہے، قانون کلی بہت کم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسانیت کی بنیاد رکھنی تھی، آدم علیہ السلام کی نسل کو چلانا تھا، تو یہ فیصلہ ہوا کہ جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے جو ایک بدن سے دو بچے پیدا ہوں گے، ایک نر اور ایک مادہ، ان کی حیثیت آپس میں حقیقی بہن بھائیوں کی ہوگی، اور پھر دوسرے حمل سے جو ایک جوڑا پیدا ہوگا ان کی حیثیت بہن بھائیوں کی ہوگی۔ تو پہلے بدن سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے بدن سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ان کی شادی ہوگی، اور اسی طرح وائس ورسا، پہلے بدن کی لڑکی دوسرے بدن کا لڑکا۔ تو پہلی اولاد جو ہوئی آدم علیہ السلام کی، وہ اس دو بچے پیدا ہوئے، ایک نر تھا ایک مادہ تھی، نر کا نام حابیل تھا، مادہ کا نام اقلیمیہ تھا، اور کچھ عرصے بعد دوسرے بدن سے جڑوا بچے پیدا ہوئے جس میں سے نر کا نام حابیل تھا اور مادہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو حابیل، قابیل اور اقلیمیہ یہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل اور اس کی بہن تھی یہ شکل کے کچھ اچھے نہیں تھے، تو قابیل نے انکار کر دیا۔ یہ قصہ ہم پچھلے ہفتے کو پورا سنا چکے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم چونکہ جنت سے آئے ہیں، اس نے دلیل یہ دی تو ہم خوبصورت ہیں، یہ دنیا کے ہیں تو یہ بدصورت ہیں، ان کی آپس میں شادی کرنے دیں، میں تو اقلیمیہ سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، تو وہ نہیں مان رہا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو تجویز یہ دی کہ ایسا کریں کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کا مطلب وہ صحیح ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ غلط ہے۔ تو حابیل ایک چرواہا تھا، اس نے بہترین دبا رکھ دیا، وہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ ایک کاشتکار تھا، اس نے کچھ اناج جمع کر لیا، کچھ گیہوں کچھ گندم، تو وہ ایک خاص جگہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، انہوں نے وہاں پر رکھ دی۔ حابیل کے دبے کو آگ نے آ کر جلا دیا، قابیل کے اناج کو نہیں جلایا، تو قابیل کے دل میں اور بھی نفرت پیدا ہوئی، اس نے بھائی سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری بےزتی کا تم سبب بنے۔ اللہ پاک جو کسی کو راستے سے ہٹا دیتا ہے تو اس کی عقل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، عقل اس کی معاف ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ فرما دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کے لیے گمراہی کا ارادہ فرمائے يَجْعَلْ صَدْرَهُ، اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، ضَيِّقًا حَرَجًا، اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ انتہائی تنگ کر دیتے ہیں، اور پھر نیک کام اسلام پر چلنا اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ آسمان پر چڑھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو آج کل کی جو پیور سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جتنا سطح زمین سے آدمی خلا کی طرف جاتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، تو اس کا سینہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کو سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، اس کا دم گھٹتا جاتا ہے، وہ اڑتا جاتا ہے۔ اس لیے جتنے لوگ خلا میں جاتے ہیں، اسپیس شٹلز میں جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایکسٹرا آکسیجن لے کر جاتے ہیں، اوپر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اوپر جانے سے جتنی گھٹن ہوتی ہے کسی ایسے شخص کو جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا، اس کو نیک کام کرنے میں اتنی گھٹن ہوگی، مسجد میں اس کو بٹھا دو اس کو گھٹن ہوگی، نیک کام کی طرف اس کو ترغیب دے دو، جاؤ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، اور باقی کاموں کے لیے وہ مستعد ہوگا، لیکن جہاں پر نیکی اور دین کی بات آئے گی تو اس کے قدم بھی بھاری ہو جائیں گے، اس کا بدن بھی بھاری ہو جائے گا۔ یہ نشانیاں ہیں، اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے کوشش شرط کی ہے، طلب شرط کی ہے۔ جس بندے میں طلب ہوگی، اللہ فرماتے ہیں نہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔
سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کہا جاتا ہے چھوٹے راستے کو۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے۔ تو صراط کہا جاتا ہے ایک بڑی شاہراہ کو، ایک بڑے روڈ کو، ایک بڑا کھلا جو راستہ ہوتا ہے اس کو صراط کہا جاتا ہے۔ اور سبیل کہا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے راستوں کو، چھوٹی پگڈنڈیوں کو۔ آپ نے غور کیا ہوگا اگر کوئی مسافر جا رہا ہو اور بڑی شاہراہ پر چڑھ جائے، ہم جب سفر کرتے ہیں لاہور اسلام آباد جاتے ہیں تو کہتے ہیں سکر تک بہت سخت سفر ہے، سکر کے بعد موٹر وے پر چڑھ جاتے ہیں تو سیدھا ایک ہی گیئر میں پورا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو صراط اسی طرح ایک پوری بڑی موٹر وے کو کہا جاتا ہے۔ اور سبیل کہا جاتا ہے جو راستے میں آپ دیکھتے ہیں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ جو وہ پاتھ ویز ہوتے ہیں، ٹول پلازے میں جو کیا کہتے ہیں اس کو انٹرچینج آتے ہیں، تو غلط راستے سے آپ اتر گئے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم تو مین روڈ سے اتر آئے، اب کیا کریں گے؟ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی راستہ ہے کہ ہم دوبارہ صراط پر چڑھ جائیں، مین روڈ پر چڑھ جائیں؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہاں سے سیدھا جائیں، وہاں سے لیفٹ کو مڑیں، پھر رائٹ کو مڑیں، چڑھنگی آئے گی وہاں سے مڑ جائیں تو آپ سیدھا مین روڈ پر چڑھ جائیں گے۔ مین روڈ پر چڑھ گئے تو پھر نہ چور کا خطرہ نہ ڈاکہ کا خطرہ، کیونکہ ایک قانون ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں صراط پر تو چھوڑے، جو ہدایت طلب کرے گا، جو اس کے لیے کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے سبل کئی چھوٹے چھوٹے راستے کھول دیں گے، اس میں بھی ان کو ہدایت ملے گی، ان کو رہنمائی ملے گی، ان کو سیدھے راستے کی طرف پوری جو ہے وہ روڈ میپ تیار ہو کر ملے گا۔ تو اسی طرح قابیل نے طلب دی کہ اللہ پاک نے اس کو اس کی گمراہی میں مبتلا کر دیا، کیونکہ دین اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت عزیز ہے، بہت اللہ کو پیارا ہے۔ یہ بے طلبوں کو اللہ پاک نہیں دیتے، جس میں طلب ثابت ہوگی اللہ اس کو راستے دکھاتے جائیں گے، دکھاتے جائیں گے، کھولتے جائیں گے، اور اللہ پاک اس کے لیے اپنے احکام پر عمل کرنا آسان بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بدماش ہوتا ہے علاقے کا یا ایسا شریر لڑکا ہوتا ہے، تبلیغ والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو 3 دن کے لیے نکال لیتے ہیں، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، وہ اس ماحول میں آتا ہے، طلب صالح اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ واپس آ کر پہلے فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، پھر تہجد گزار بن جاتا ہے۔ تو جتنی طلب کرتا جاتا ہے اور انسان اسٹرائیو والذین جاہدوا اور کوشش کرتا جاتا ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں۔ پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کی دعاؤں پر اللہ پاک نہ صرف اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں بلکہ اس کی دعاؤں پر اللہ پاک لوگوں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں اللہ کے ولی کے پاس دعائیں لینے کے لیے، ایک لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں۔ اس لیول پر آنے کے لیے پیچھے یہ پوری جستجو ہے، جدوجہد ہے۔ تو اگر قابیل یہ مان لیتا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، ندامت ہو گئی، اور ریورس گیئر لگا لیتا، واپس آ جاتا تو شاید صراط پر چڑھ جاتا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی میں آگے جانا ہے، اور دشمنی اور عناد میں اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا، تو میری بےزتی کا بھی سبب بنا جس کا۔ حابیل نے کہا اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، حالانکہ دفاع کرنا تو جائز ہے لیکن میں تجھے ماروں گا نہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام گئے تھے مکہ، یہ لوگ وہاں یمن کی طرف تھے، تو جب آدم علیہ السلام چلے گئے اس نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ جب مار دیا سمجھ نہیں آئی اب کیا کریں، مار تو دیا کیونکہ یہ پہلا قتل تھا، تاریخ تھا، انسانیت کا پہلا قتل تھا، پہلا بڑا گناہ تھا، کوئی طریقہ کار تھا نہیں، کیا کرے؟ اب اپنے بھائی کی لاش کو گدے پر لے کر گھومتا رہا۔ حضرت علی سے مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک قابیل حابیل کی لاش کو لے کر گھومتا رہا، کبھی گھوڑے پہ رکھتا، کبھی کیا کرو اس کے ساتھ۔ تو 1 سال بعد اللہ پاک نے کیا کیا؟ فبعث اللہ الغراب، اللہ پاک نے کبے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھڑید رہا تھا، لیریہو، تاکہ اس کو سکھا سکے، دکھا سکے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے چھپاتا ہے وہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ تو وہ مرا ہوا تھا تو زمین کھود کر دوسرے کبے کو زمین کے اندر ڈال دیا اور زمین کو برابر کر دیا اور پھر اس سے اڑ گیا۔
تو قابیل نے کہا یا ویلتا، اے میری بدبختی، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز آ گیا کہ اس جو کوا ہے اس سے بھی میری عقل نہیں گزری تھی کہ اس طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو گڑھا کھود کر دفن کیا، تو میں بھی کر سکتا تھا۔ تب اس نے جا کر گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس نے دفن کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو زمین میں دفن کیا تو اس وقت اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ کہاں ہے، چھپانے کی کوشش کی اس نے۔ تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا تھا تو حابیل کا خون اس نے پی لیا تھا، یعنی جس طرح پانی کو پیتی ہے زمین، خون کو بھی پی لیا تھا۔ تو اس نے کہا تھا مجھے تو پتہ نہیں۔ تو اس نے کہا تو نے اس کو قتل کر دیا، تو نے اس کا خون پایا، کہتے کہاں ہے خون؟ اس کے بعد اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا کہ زمین دوبارہ کسی کا خون نہیں پیے گی۔ ایک روایت ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی جانور ذبح ہوتا ہے زمین پر خون گرتا ہے تو زمین خون کو جذب نہیں کرتی، وہ پاپڑ بن جاتا ہے اور کافی عرصے تک اس پر یہ نشان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چینجز آئی زمین میں۔ دوسری جو فضا میں چینجز آئی اس قتل کے بعد، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ جو بھی گناہ ہوتا ہے لوگوں سے، تو ایک تو گناہ کی اپنی حیثیت ہے، ایک گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، نحوست ہوتی ہے۔ اس قدر کی نحوست کیا ہوئی کہ درختوں پر پہلے پھول اگتے تھے، میوے اگتے تھے، اس کے بعد درختوں نے کانٹے اگانا شروع کر دیے۔ ایک دوسری نحوست اس قتل کی یہ آئی کہ جو پانی تھا اس میں شور آ گیا۔ پہلے پانی میں سکون تھا، جتنے بھی دریا چلتے تھے، جتنے بھی سمندر چلتا تھا، جب پانی بہاؤ میں ہوتا تو یہ سکون اور خاموشی سے چلتا تھا۔ اس قتل کے بعد پانی نے شور کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دریا میں شور وغیرہ آتا ہے۔ تیسری نحوست یہ آئی کہ کھانے پہلے سڑتے نہیں تھے، جو بھی کھانا ہوتا تھا وہ کئی کئی دنوں تک تازہ رہتا تھا۔ اس قتل کی نحوست کے بعد کھانے کا سڑنا شروع ہو گیا۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو ایک میل تک جاتی ہے، اور جو اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت کے فرشتے، وہ بھاگ جاتے ہیں اس سے، کیونکہ فرشتے لطیف مخلوق ہیں، وہ بدبو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے منہ سے جھوٹ کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ جو حفاظت کے فرشتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں، اور کرامن کاتبین اس کو بددعائیں دیتے ہوئے مجبوراً وہاں پر رہتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی ہے، انہوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تجھے ایسی تکلیف میں مبتلا کرے جس تکلیف میں تو نے حق کو مبتلا کیا۔ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور جو حفاظت کے فرشتے ہیں، جو شیاطین اور جنات سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، ہر انسان کے ساتھ حفاظت والے فرشتے موجود ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں انسان کو کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، تو انسان شیطان کے لیے آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کو ورگلاتا رہتا ہے، جھوٹ کے بعد اور کئی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اور اس فرشتے کی ڈیوٹی بڑھا دیتا ہے، اعمال نامے کو گناہوں سے خالی کر دیتا ہے۔ اس لیے جھوٹ کو ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جو خباثتیں ہیں اس کی ماں ہے۔ شراب کو بھی کہا جاتا ہے اور جھوٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہر گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اس قابیل کے قتل کے گناہ کے اثرات عمومی طور پر فضا میں ان طریقوں سے آ گئے۔ کھانے نے سڑنا شروع کر دیا، پانی نے شور بچانا شروع کر دیا، اور جو درخت ہیں اس نے کانٹے نکالنا شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مظلوم بنو، ظالم نہ بنو۔ یہاں قابیل ظالم بن گیا، حابیل مظلوم بن گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت کا انتظار نہیں کرتے۔ آخرت میں تو ہوگی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ پاک اس کی سزا دے دیتا ہے۔ ایک قطع رحمی،
رشتہ داروں سے ناتا رشتہ توڑ دینا، اس کی سزا اللہ پاک دنیا کی دے دیتے ہیں۔ اور ایک ظلم کہ مظلوم جب ندا دیتا ہے تو اللہ اور مظلوم کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست اللہ تک جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ظالم نہ بننا بلکہ مظلوم بننا، اور ظالم کے بارے میں بہت سخت وعید ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ پاک سب کو جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے، لیکن ظالم کو پہلے ہی نکال دیا۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اللہ پاک نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ معاملات ہو کوشش کرے کہ کبھی ظالم نہ بنے، مظلوم بن جائے۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ پاک ساتھ ہوتے ہیں، اللہ پاک ضرور مظلوم کی مدد کرتے ہیں، کرتے ضرور ہیں، لیکن تب کرتے ہیں تو وقت کی قید اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمائی، جب بھی مناسب ہو۔ اور ظالم کی ہمیشہ اللہ پاک سزا دیتے ہیں، اور ایک سزا تو محسوس کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، ایک سزا اندر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظالم کبھی بھی دنیا میں امن چین آرام اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو پکا ہے اللہ پاک اس کا امن چین آرام سکون چھین لیتے ہیں اور اس کو نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ قابیل کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اللہ پاک نے اس کو نفس کے حوالے کر دیا۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو دیکھا تو اس قتل کے فوراً بعد قابیل کا رنگ جل گیا تھا، وہ کالا سیاہ ہو گیا تھا۔ آدم نے کہا کہ حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا۔ اس نے کہا تمہارا بھائی ہے۔ اس نے کہا میں اس کا ذمہ دار تھوڑی تھا، کہیں ہوگا، مجھے کیا پتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام تم نے اسے دھمکی دی تھی، تم نے شاید اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے قتل نہیں کیا، اس کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے کہا نکل جا، تو مردود آدمی، دفع ہو جائے یہاں سے۔ تو وہ اپنی بہن اقلیمیہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ گیا وہاں سے۔ جب بھاگا تو سلطنت عدن کی طرف آ گیا، وہاں شیطان اس کے پاس۔ اب شیطان کسی کو دیکھ لیتا ہے کہ اکیلا ہو گیا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ شیطان اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایسا ہوا کہ تمہارا بھائی حابیل جو کہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو اس لیے آگ نے آ کے اس کی قربانی کو جلا دیا، تو تم بھی آگ کی پرستش کرو، آگ کی پوجا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اقلیمیہ سے شادی کر دی، اس سے جو ہے وہ اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ تو اس نے سب سے پہلا آتش کدا بنایا قابیل نے، اور آگ کی اس نے پوجا شروع کر دی۔ اور اس کی جو اولاد ہوئی تھی انہوں نے یہ تمام موسیقی کے جو آلات ہیں، چاہے وہ طبلہ ہے، چاہے وہ جو تال سے ساز نکالنا ہے، چاہے وہ ڈبی سے ساز نکالنا ہے، چاہے وہ چمڑے سے آواز نکالنی ہے، تو اس کی اولاد نے یہ چیزیں شروع کر دی۔ اور اس کی اولاد زنا میں اور عیاشی میں اور شراب نوشی میں یہ چل پڑی، اور یہ اس طرح چلتی جاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو اس کی ساری اولاد جو ان چیزوں میں مبتلا ہو گئی تھی، بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ اور حابیل کے قتل کے 5 سال بعد بی بی حوا پھر حاملہ ہوئی، اور اللہ پاک نے ان کے بدن سے شیش علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور شیش علیہ السلام کو ہبۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا ہدیہ ہے جو حابیل کے بدلے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور اس طریقے سے اللہ پاک نے شیش علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کا وارث ٹھہرایا، جانشین ٹھہرایا، اور ان کا جو ان کے سلسلے کو آگے بڑھانے والا تھا وہ ٹھہرایا۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جو مبعوث ہوئے تھے وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ اس طریقے سے یہ بات چلی تو اللہ پاک نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ظلم ہے اور ایک قطع رحمی ہے، ان دونوں کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دیتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق رکھا، 3 دن سے زیادہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ اگر اپنی ناراضگی کو کھینچ تانچ کر لے گیا 1 سال تک، اور نے فرمایا کہ اس کے اور قابیل کو آپس میں ملانے میں صرف جہنم بیچ میں حائل ہوگی،
یعنی یہ قطع تعلق بھی اس انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا، لیکن جہنم میں یہ قابیل سے علیحدہ ہوگا، کیونکہ قابیل انتہائی سخت تکلیف میں اور سخت عذاب میں ہوگا، اور اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی قتل کرے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے خون میں قابیل کا بھی حصہ ہے، اس نے انٹروڈیوس کروایا یہ گناہ، تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی گناہ کا انسان ذریعہ نہ بن جائے۔ اب آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو کہ انتہائی فحش مواد کو وائرل کرتے رہتے ہیں، تو جو شخص اس فحش مواد کو دیکھے گا اس کے دیکھنے کا تو گناہ ہوگا، جس نے اس کو پھیلایا ہے وہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آخرت کے جو جتنی بھی جزا ہے یا سزا ہے اس میں تجزی نہیں ہے، یعنی جز نہیں ہے، اجزاء نہیں ہے۔ مثلا 100% ہے تو چلو 50 2 بندے شریک ہو گئے تو 50-50 ہو گیا، 3 بندے شریک ہو گئے تو 33-33% ہو گیا، 4 بندے شریک ہو گئے تو 25-25% ہو گیا، 5 بندے شریک ہو گئے تو 20-20% ہو گیا۔ اس کو تجزی کہا جاتا ہے، جز کرنا، علیحدہ علیحدہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ اور اللہ کا قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی نیک کام کا ذریعہ بنتا ہے تو جو نیک کام کرے گا اس کو 100% ملے گا، جو اس کا ذریعہ بنا ہے اس کو بھی 100% ملے گا، اس نے دعوت دی ہے۔ تو اسی طرح جو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، گناہ کرنے والوں کو جس طرح 100% سزا ملے گی تو گناہ کو پھیلانے والے کو بھی 100% سزا ملے گی، تجزی نہیں ہے، ٹکڑے نہیں ہے اس کے۔ تو اس لیے جو ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں اس کو ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھائیں۔ بعض اوقات ایک پروپیگنڈا آ جاتا ہے، ایک افواہ اڑ پڑتی ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، بس فارورڈ کا بٹن دبا دیا، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی بات کو سن کر بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیں، اور اس کے اوپر ظلم یہ کہ اپنی طرف سے بات گھڑ لی اور نیچے حوالہ اپنی طرف سے لکھ لیا، بخاری صفحہ نمبر 2 اور حدیث نمبر اتنا۔ آپ نے بخاری کھول کر دیکھی ہے، اس کے اندر واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تحقیق کا مزاج نہیں ہے، اسلام ہمیں تحقیق کا مزاج دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ ہمارے پاس تو کسوٹیاں موجود ہیں، اور اسی مزاج کو، سہل مزاجی کو، آرام طلبی کو شیطان نے ہماری فطرت میں داخل کر دیا، چاہے وہ تحقیق کے اعتبار سے ہو، کسی نے کوئی ریسرچ پیپر لکھنا ہو، یہاں سے اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے ٹھپ کر کے اس کو شائع کر دیا، جو جرم ہے۔ اسی طرح کسی کو نکلنا ہو تو دیکھے گا نہیں کہ میرا راستہ صحیح ہے، میرا راستہ غلط ہے، ریڈ سگنل کو بھی ایسے کراس کرے گا کہ جیسا اس کا جو ہے وہ یہ خاندانی حق تھا، ریڈ سگنل کو کراس کرنا۔ رانگ سائڈ سے ایسے آئے گا جیسا کہ یہ روڈ اسی کے نام پر لکھی گئی ہو، اور جو سیدھا اپنے راستے پر جا رہا ہے آمنے سامنے ٹکر ہوتی ہے تو ڈھٹائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو راستہ نہیں دے گا، چوڑا ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ غلط پارکنگ کر لے، آپ کسی کو بتا دو کہ بھئی آپ نے غلط پارکنگ کی ہے تو ایسا فکرہ مارے گا کہ آپ کو ہمارے اخلاقیات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کس اخلاقیات میں رہتے ہیں، معاشرت ہماری کیسی ہے۔ معاملات اس لیول تک آ چکے ہیں کہ دوسرے کو دھوکہ دے کر چیز حاصل کرنے کو ہوشیاری کہا جاتا ہے۔ بڑا ہوشیار ہے، میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہو گیا، 10 روپے کی چیز اس نے 15 میں بیچ دی، بڑا ہوشیار ہو گیا۔ ظلم کو ہم نے معیار بنا دیا ہوشیاری کا، اور 2 منٹ ہم صبر نہیں کر سکتے ٹریفک میں۔ آپ کبھی جائیں تو یہ مختلف جو ٹریفک کی آلات ہیں یہ آپ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے مچھر اور مکھیاں ہوتی ہیں، شم شم، اور اس کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے یہاں تو گاڑی چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ بھی آپ اصول یہ بن گیا کہ آپ گاڑی ایسے چلاؤ کہ آپ دیکھنے والے ہو باقی سب اندھے ہیں، یہ اصول سٹینڈرڈ یہ بن گیا ہے۔
اگر سیف گاڑی چلانی ہے، ورنہ معیار یہ ہے کہ راستہ چھین لیا جائے. ایک بندہ ہے وہ گرین سگنل پہ آ رہا ہے، میں ریڈ پہ جا رہا ہوں، تو حق کس کا ہے نکلنے کا؟ گرین والے کا حق ہے. میں نے ریڈ پہ اس کا راستہ کاٹ لیا تو یہاں پر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ظالم نہ بنو مظلوم بنو. میں نے کسی کے حق کو روڈ جو کہ اشارہ عام ہے میں نے غلط پارکنگ کر دی اور آتے ہوئے اتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، مسئلہ ہے، کسی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو اب میں نے ڈیفائن کروں کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے. ایک بندے کی وجہ سے یہ ظالم بن گیا، کتنے لوگ مظلوم بن گئے، اور ان کی جو آہ نکلے گی وہ کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی میں چین نہیں ہے، بچے فرمانبردار نہیں ہیں، بیوی تاجدار نہیں ہے، بات نہیں مانتی، اور چیزیں جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے چونا لگا دیتے ہیں. بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کو ایسے میں پریشانی میں مبتلا ہوں، اور تربیت ایک مسئلہ ہو چکا ہے. ہمارے پاس کتنے مسائل رفقا میں آتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، باپ نے انتہائی شریفانہ زندگی گزاری ہوتی ہے، بچے کی وجہ سے تھانے کورٹ کچہری کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں. ان کے اثرات پر، اسباب پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. یہاں سے جو آواز نکلتی ہے اللہ فرماتے ہیں میں ضرور سنتا ہوں، تو ہم انالیسس کر لیں. کفا بنفسک علیک الیوم حسیبا، آج رات کو ہم سونے سے پہلے ہم کس وقت اٹھے تھے اور ابھی سونے تک میں نے کن کن لوگوں کے حقوق مارے ہیں. بندے کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری زندگی میں تکالیف کیوں ہیں. میں بیج جو بوؤں گا وہی کاٹوں گا. میں کانٹے بو کر کبھی پھول نہیں توڑ سکتا، میں گندم بو کر کبھی چاول نہیں کلٹیویٹ کر سکتا. یہ قانون فطرت ہے. ہاں کسی کو اللہ پاک نے ڈھیل دے دی تو یہ دوسری بات ہے. تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں خدا را سوچیں کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ظالم بنے ہوئے ہیں یا مظلوم بنے ہیں. اور اللہ تعالی کا اعلان ہے وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ پاک نے ظالموں کے لیے دردناک اللہ جس کو دردناک کہتے ہیں تو سوچ لیں کہ وہ کتنا دردناک ہوگا. اب جس کا درد اپنی ذات سے وابستہ ہے وہ درد اس کو اس ذریعے سے ملے گا. جس کا درد اپنے بچوں سے وابستہ ہے اللہ وہ درد ان کے ذریعے سے دیں گے. جس کا درد مال سے وابستہ ہے اللہ پاک وہ درد مال کے ذریعے سے دیں گے، کاروبار کے ذریعے سے دیں گے، ملازمت کے ذریعے سے دیں گے. اللہ پاک کے پاس جس طرح رحمتوں کے خزانے ہیں اس طرح عذاب کے بھی خزانے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہو سکتا ہے راستے میں چلتے ہوئے ہم نے کسی کو کوڑی مار دی اور اس کے دل سے آہ نکلی اور وہ آہ میرا انتظار کر رہی ہے نیکسٹ اسٹاپ پہ. آہ لگی گی. جب ٹارگیٹ نکلتا ہے تو وہ اپنے ہدف پر جا کر لگتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ تو اور اس کے مقابلے میں اسلام نے ہمیں حسن معاشرت کا جو درس دیا ہے. بتا دیں کہ جو اپنے بھائی سے ایک سال تک ناراض ہوگا تو قابیل کے راستے پر چل گا. یہ بھی بتا دیا کہ جس نے اپنے حق کو چھوڑا جھگڑا ختم کرنے کے لیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انا زعیم میں ذمہ دار ہوں اس شخص کا جس نے اختلاف ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا انا زعیم لہ بالبیت فی وسط الجنہ، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل کا ذمہ دار ہوں. قیامت کے دن آ کے مجھ سے محل لے لے. دنیا میں کتنا حق چھوڑے گا، پوری دنیا بھی چھوڑ دے تب بھی جنت میں اس محل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. اور وسط سے مراد کیا ہے؟ وسط کی تشریح محدثین نے فرمائی ہے، ہمارے یہاں اسٹیٹس اورینٹیشن ہے نا دنیا میں. لازمی بات ہے آپ اگر 200 گز کا مکان نظم آباد میں لیں گے تو اس کی ایک قیمت ہے، آپ کسی گوٹ میں لیں گے تو اس کی ایک قیمت ہے، آپ ڈیفینس میں لیں گے اس کی ایک قیمت ہے، آپ کلفٹن میں لیں گے تو اس کی دوسری قیمت ہوگی. جو لوکیشن ہے، جو ایریا ہے، جو اسٹیٹس اورینٹڈ لوگ جس
اسٹیٹس کے جاتے ہیں اس اعتبار سے ٹیبل بدلتی ہے. تو اسی طرح جنت کے مختلف ہیں. جنت النعیم ہے, جنت المأوا ہے, جنت الفردوس ہے. وسط جنت سے مراد اعلیٰ ترین اسٹیٹس والی جنت. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے جو حق پر نہیں تھا لیکن پھر بھی پیچھے ہٹ گیا جھگڑا ختم کرنے کے لیے, آپ نے فرمایا انا زعیم لہ بالبیت فی طرف الجنہ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, میں اختلاف ختم کرنا اتنی مبارک چیز ہے کہ میں اس کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں, لیکن جنت کے ایک سائڈ پہ مکان کی. تو بس آخرت میں جہنم سے جان چھوٹ جائے یہ بھی بڑی بات ہے. اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں محل دلاؤں گا, تو آپ تو سچوں کے سچے ہیں, آپ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. تو حسن معاشرت ہمیں سکھائی ہے. اور مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ غیر مسلم ترقی کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ انہوں نے اسلام کی کسی خوبی کو اپنا لیا. تو ہماری عبادات ہمارے حصے میں آ گئی ہیں, لیکن ہمارے معاملات, ہماری معاشرت, ہماری اخلاقیات یہ سب غیروں کے پاس چلی گئی ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی اصل پر واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو لکھا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے. ندامت کی دو قسمیں ہیں. ایک ندامت دنیا میں ندامت ہے کہ اوہ میں اتنا بیوقوف تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکا. تو گناہ پر ندامت نہ ہوئی بلکہ اپنی پھٹائی پر ندامت ہوئی, تو اس لیے اس کا انجام بھی برا ہوا. قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا میں اس کو دو نقصان ہوئے. ایک تو جو بھائی بازو بنتا ہے مشکل وقت میں, اس سے محروم رہ گیا, اور ایک وہ پاگل ہو کر مرا. آخر میں پاگل ہو گیا تھا, اپنے بال نوچتا تھا, اپنے خود کو مارتا تھا, تو وہ پاگل ہو کر مرا. اور دوسری ندامت ہوتی ہے اپنے گناہ پر ندامت. تو اس لیے ندامت سے بہائے ہوئے ایک آنسو کا قطرہ, حدیث میں آتا ہے, جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور جس نے ندامت سے, اپنے گناہوں سے ایک آنسو کا قطرہ بہایا اللہ کے خوف سے, آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ تھن سے نکل جائے اور دوبارہ تھن میں نہیں جا سکتا. یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور ندامت کا وقت جو ہے, ندامت کا وقت موت سے پہلے پہلے تک ہے. موت کے بعد کی ندامت قبول نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ندامت سے روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے. اندر آنسو نہیں ہے تو پھر خون نکلے گا, خون کے آنسو روئیں گے, خون بھی خشک ہو جائے گا تو پھر پیپ نکلے گا, پیپ کے آنسو روئیں گے, پیپ بھی ختم ہو جائے گا, پھر آنکھیں پوری باہر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, اللہ پاک فرمائے کلا ہرگز نہیں, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, ہمیں واپس بھیج دے, اب ہمیں یقین آ گیا کہ آپ کی باتیں سب سچی تھی. جواب ہے کہ کلا ہرگز نہیں. تو اس وقت کی ندامت وہ سمندر بہائے گا, آنسوؤں کے سمندر دریا بہائے گا, اس کی ندامت کام نہیں آئے گی. اس دنیا میں ایک آنسو وہ پوری جہنم کی اس کے حصے کی آگ کو بجھا دے. اس لیے کہا جاتا ہے جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے. جب تک کہ انسان کے سامنے غیب کی چیزیں کھل نہیں جاتی اس وقت تک اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ پردہ غیب کا اٹھ گیا, یہاں توبے کا پردہ فلیش ایسے ختم. تو ہم موت سے پہلے اللہ سے توبہ مانگے, معافی مانگے کہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں. 3 قسم کے بنیادی گناہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جس کا تعلق بیک وقت اللہ سے بھی ہو اور بندوں سے بھی ہو, وہ بہت سخت گناہ ہوتا ہے. حق اللہ بھی وہ افیکٹ ہو رہا ہو اور حق العبد بھی افیکٹ ہو رہا ہو. اور ایک کا تعلق
حق العبد سے زیادہ ہوتا ہے اور ایک کا تعلق صرف حق اللہ سے ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے مختلف گناہوں کے درجات ہیں. بندوں سے ہے اس میں قصاص ہے اور جس کا تعلق دونوں سے ہے اور تعزیرات پھر مختلف ہوتی ہیں. حد کبھی بھی معاف نہیں ہوتی. معاف کر لے تو بہتر ہے. قصاص اگر کسی نے قتل کیا یا نقصان پہنچایا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. قتل کا بدلہ قتل. ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کٹے گا. مال اس کا ضبط کیا تو مال کا ضامن ہے, اس کی ضمانت ہے. تو اسلام کا مزاج جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اوپر ہوئی زیادتی کو معاف کرنا اور معاشرے پر ہوئی زیادتی کا بدلہ لینا ہے. لیکن بدلہ لینے کا مجاز جو ہوگا وہ اتھارٹی ہوگی, وہ شخص نہیں ہو سکتا. اگر ہر شخص نے اجتماعی سزا دینا شروع کر دی تو انتقادی پھیل جائے گی. تو ایک قانون کے تحت چلتا ہے. اسلام سب سے منضبط دین ہے. ہم چونکہ چیزوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں نا, ایک اے بی سی ہم کمپیئر کرتے ہیں اورنج ود ایپل, حالانکہ یہ غلط ہے. آپ کمپیئر ایپل ود ایپل, اورنج ود اورنج, یعنی آپ دو متماثل چیزوں کو آپس میں کمپیئر کریں. جو کو گندم سے کبھی کمپیئر نہیں کیا جاتا. تو ہم مثال ایک دیتے ہیں اور چیز دوسری رکھ دیتے ہیں. اسلام سب سے منضبط دین ہے. سب سے زیادہ جو تبویب ہوئی ہے وہ اسلام کی ہوئی, کیونکہ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اور اللہ نے اعلان کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. آج کے بعد اسلام ہی اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا معیار ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کچھ اس کے قوانین پر مختصر سی بات ہوگی, اور جو اس ہمارے ایک آیت آج کور ہوئی ہے, دوسری آیت ابھی باقی ہے, تو اس کو انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. www.darsequran.com